بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے اعراب کے بارے میں۔ یہ لکھا ہوا ہے اعراب۔ اس جگہ پہ اعراب بمانے حرکات کے آئے ہیں، یعنی کہ حروف کے اوپر کچھ علامات لگائے جاتے ہیں تاکہ حروف کی ادائیگی کو ہم صحیح طور پر کر سکیں، اور ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ صحیح معنی میں یہ لفظ کیا ہے اور اسے کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اعراب میں خاص طور سے زبر زیر پیش، اس کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش، پھر مد، تشدید، حمزہ، الف مقصورہ، یہ سب اعراب کی قسمیں ہیں۔ تو چلیے ایک ایک کے بارے میں علیحدہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں اس کو زبر کہتے ہیں۔ عام طور سے یہ اوپر ہوتا ہے، زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک نشان، یعنی کہ یہ سمجھ لیں یہ حرف ہے اور اس کے اوپر یہ زبر لکھا ہوا ہے، اور اسی نشان کو اگر آپ نیچے کر دیتے ہیں حرف کے تو وہ زیر کہلاتا ہے، زبر اور زیر۔ اب اس کی مثال تھوڑا سمجھ لیں۔ جب کسی حرف کی آواز ذرا اوپر اٹھا کر ادا کی جائے، جیسے الف بے زبر اب، دال سین زبر 10، تو یہ زبر ہے۔ دیکھیے الف کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، یہاں دال کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو زبر کو کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کسی حرف کی آواز کو اوپر تھوڑا اٹھا کر کے آپ اگر اس کو بولنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس حرف کے اوپر زبر آتا ہے۔ لیکن بعض ایسے حروف اور ایسے الفاظ جس کے کئی طریقے سے آپ اس کو بول سکتے ہیں، اس جگہ پہ اعراب لگا دیا جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس جگہ پہ ہمیں اسے کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو زبر ہٹا دیتے ہیں تو یہ اب جو ہے اسے آب بھی بول سکتے ہیں، آب، اور آب کے معنی پانی کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اب لکھا ہوا ہے، یہ آب لکھا ہوا ہے، اس کو وضاحت کے لیے اس کے اوپر زبر لکھ دیا گیا۔ اور بہت سی جگہوں پہ زبر زیر نہیں بھی لکھا جاتا ہے، سیاق و سباق، یعنی کہ پہلے جو جملہ آ رہا ہے یا بعد میں جو جملہ آ رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمیں کون سی حرکت کے ساتھ اس حرف کو اور یا اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور میں، تو یہ میں اور میں، اب اس کو آپ لکھیں گے تو دونوں ایک ہی طریقے سے لکھا جائے گا، میم یہ اور نون غنہ، یہ ملا کر کے آپ میں بھی لکھیں گے اور میں بھی لکھیں گے، لیکن اب اس کے اوپر زبر نہیں لگایا جاتا ہے یا میں زیر نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے کے جو جملے ہیں اس کے ذریعے سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ میں ہے یا میں ہے۔ چلیے زیر کے بارے میں۔ زیر کہتے ہیں جب کسی حرف کی آواز ذرا نیچے کی طرف گرا کر ادا کی جائے، جیسے اس اور دن۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے اگر اس کے اوپر سے زیر ہٹا دیا گیا تو اب یہ اس کو آپ اس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے کہا یا اس نے کہا۔ تو اب اس کو وضاحت کریں گے، واضح کریں گے کہ یہ اس ہے یا اس ہے، تو اس کے لیے زیر کی ضرورت یا پیش کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ نے زیر لکھ دیا تو اب یہ واضح طور پہ مکمل طور پہ اب اس سے اس ہی پڑھا جائے گا، اور اگر آپ اس کے اوپر حرکت نہیں لکھتے ہیں تو کوئی اس کو اس بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اسے اس بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن زبر زیر پیش نہیں بھی لکھیں گے آپ سیاق و سباق سے پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ جملے کی شروعات اور جملے کے جو اختتام میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ اسے ادا کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہے یا اس ہے۔ یہ تیسری حرکت یہ پیش کہلاتی ہے، یہ واو کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیش ہے۔ پیش کے بارے میں کہ جب کسی حرف کی آواز کو تھوڑا گھما کر ادا کیا جائے، جیسے اس، ان اور دکھ۔ اب یہ دیکھیے
اب پیش ہٹا دیا تو اس کو اس اور اس دونوں آپ بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں سے پیش کو ہٹا دیا جائے تو یہ ان اور ان بھی اسے آپ بول سکتے ہیں. اس کو وضاحت کرنے کے لیے یہ اس ہے یا اس ہے، اس پہ حرکت کی ضرورت پڑی. اس کے بعد آپ یہ رموز دیکھ رہے ہیں، یہ مد کہلاتا ہے. مد، یہ آپ دیکھیں مد. اب بھائی مد کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جب الف کو کھینچ کر ادا کیا جائے، یعنی دو الف آپ ایک ساتھ یہ کرتے ہیں. جیسے ہندی میں اسے بڑی آ کا ماترا کہتے ہیں. جیسے آم بولنا ہے، آج بولنا ہے، آپ بولنا ہے، تو اس وقت الف کے اوپر آپ یہ مد لکھ دیں. اب وہ یہ اپ نہیں بلکہ آپ پڑھا جائے گا. اسی طرح اگر یہ مد ہٹاتے ہیں تو یہ اج ہو جائے گا. مد لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ آج. آم، آس، آن. اگر آپ یہاں سے مد ہٹا دیں تو یہ ان بھی ہو سکتا ہے، ان بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں سے مد ہٹا دے تو یہ اس بھی ہو سکتا ہے، اس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب مد لگا دیا تو اب یہ جو الف ہے یہ دو الف کے برابر ہو گیا. اب اسے آپ کھینچ کے پڑھیں گے. آس، آن، آم، آپ، آج. تو یہ مد سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب الف کے اوپر مد لگا دیا جائے تو وہ الف ڈبل الف کے برابر ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہندی میں کہ وہ بڑی آ کی ماترا ہے. اس کے بعد یہ تشدید ہے. یہ تشدید دیکھیں، اس میں یہ 3 سو سے یہ ترشول کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تشدید جب کسی حرف کو ایک ساتھ 2 بار ادا کیا جائے تو اس پہ یہ تشدید بنا دیتے ہیں. جیسے کہ کتا، اب یہ تے کو آپ کو 2 بار پڑھنا ہے، تشدید بنا دیا. 2 تے نہ لکھ کر کے آپ نے ایک تے کے بدلے میں تشدید لکھ دیا. بلی، 2 لام کے ذریعے جگہ پہ آپ نے تشدید بنا دیا، ایک لام لکھ دیا، اب یہ بلی. لٹو، تشدید بنا دیا، اب یہ ہو گیا لٹو. تو کتا، بلی، لٹو. یہ بھی بات واضح ہو کہ آپ جب اردو میں پڑھیں گے بڑی کتابوں میں تو تشدید وہاں پہ یہ نہیں لکھتے. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے اس کو لوگ کتا ہی بولتے ہیں، اسے بلی ہی بولتے ہیں، اسے لٹو ہی پڑھیں گے. یا سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی کتا، بلی، لٹو ہی پڑھیں گے. لیکن چھوٹے بچے کو تھوڑا زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب عربی آپ پڑھیں گے تو اس پہ بھی تشدید وغیرہ بنا دیا کرتے ہیں تاکہ جو غیر عربی لوگ ہیں ان کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو. تو خیر، تشدید اس وقت لکھتے ہیں جبکہ آپ ایک ہی حرف کو 2 مرتبہ ادا کرنا ہے تو 2 مرتبہ ان حرف کو نہ لکھ کر کے اس ایک حرف پہ تشدید بنا دیتے ہیں. یہ ایک علامت ہے کہ اس حرف کو آپ 2 دفعہ پڑھیں. یہ دیکھیے، یہ حمزہ ہے. یہ اردو زبان چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اردو میں حمزہ کا استعمال الگ طریقے سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر حمزہ کا استعمال دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے اردو میں جب کسی حرف کو کسی لفظ کے بیچ یا اخیر میں دبا کر ادا کیا جائے، جیسے آ، او، آ، ای، سورگ، مؤذن، گودان، گودان، مؤذن، سورگ، آئی، آؤ. یہاں پہ آپ نے حمزہ کا استعمال کرنا ہے. یہ تنوین ہے، زبر اور زیر اور پیش. اسی کو جب ڈبل کر دیا جائے یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. اب یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جو ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین یہ کیا کام آتا ہے کہ زبر، زیر، پیش کی آواز میں حرف نون کی آواز پیدا کرتا ہے. جیسے زبر ہے، اب اس زبر کی آواز میں نون کی آواز پیدا کر دیا. جیسے فورن، تو رن، رے نون زبر رن نہ لکھ کر کے الف کے اوپر تنوین بنا دیا گیا تو ہو گیا فورن. اس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ نون کی جگہ پہ 2 زبر لکھ دیا گیا. فورن، نون کی آواز نکلے گی لیکن رموز کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ 2 زبر لکھ دیا گیا. اسی طریقے سے مثلاً، اور یہ ہے اللہ.
لیکن اس جگہ پہ جو مثال یہ دی گئی ہے یہ تنوین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب صاحب کتاب نے یہاں پہ کیوں یہ مثال دی وہ بہتر جانتے ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ تنوین کی تو کوئی مثال نہیں ہے جو اللہ لفظ میں پیش کیا جائے. ہاں یہ ہے جمیل. جمیل جمیل ہے تو جمیل آپ کو بولنا ہے یہ جمیل. تو اس طرح سے جمیل لکھا جائے گا، لیکن اس طریقے سے نہ لکھ کر کے آپ دو پیش بنا دیں تو وہ ہو گیا جمیل. اس کے بعد ہے کھڑا زبر. کھڑا زبر الف کا قائم مقام ہوتا ہے، جیسے جس حرف پر آتا ہے اس میں الف کی آواز شامل کر دیتا ہے. جیسے لکھتے ہیں رحمان، تو رحمان لکھنا ہے تو میم الف زبر ما نون ساکن رحمان، یہ اس طرح سے ہونی چاہیے رحمان، لیکن یوں نہیں لکھ کر کے رحمان میم کے اوپر کھڑا زبر بنا دیا اور الف کو بیچ سے کاٹ دیا گیا، میم نون کو ملا کر کے لکھ دیا گیا اور الف کے قائم مقام کھڑا زبر بنا دیا گیا. اسماعیل یوں تو ہونی چاہیے میم الف زبر ما عین یا زرعی لام ساکن اسماعیل، لیکن کھڑا زبر بنا کے اس طرح سے اسماعیل لکھ دیتے ہیں. لہذا 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 ہے الف زبر ہا اور زال الف زبر زا، اس طرح سے ہونی چاہیے لیکن نہیں، جو رسم الخط ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ہے کے اوپر کھڑا زبر لہذا وغیرہ. الف مقصورہ. اب یہ الف مقصورہ کیا ہے چلیے یہ سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی کھڑا زبر کی طرح لگ رہا ہے، لیکن الف مقصورہ واو اور یہ پر آتا ہے. واو اور یہ پر جب کھڑا زبر آپ لکھ دیں گے تو اس کو پھر الف مقصورہ کہتے ہیں، اور واو اور یہ کی آواز کو الف کی آواز میں بدل دیتا ہے. پھر اس وقت واو اور یہ کو پڑھیں گے نہیں، جیسے زکات. زکات تو واو کے اوپر کھڑا زبر آیا، واو کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ الف مقصورہ کو پڑھا جائے گا. لکھنی تو یوں چاہیے تھا لیکن رسم الخط یعنی کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. زکات اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کے اوپر واو کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے. صلات. صلات نماز کو کہتے ہیں. عیسیٰ عیسیٰ یہ یوں لکھنا چاہیے تھا لیکن سین یہ کے اوپر کھڑا زبر بنا کے یوں لکھا جاتا ہے، یہی طریقہ ہے. عیسیٰ موسیٰ عقبہ وغیرہ. تو ان سب کے اوپر یہ کے اوپر واو کے اوپر، صلات اور زکات میں واو کے اوپر اور عیسیٰ موسیٰ عقبہ کے اوپر یہ کے اوپر جو کھڑا زبر دیکھ رہے ہیں اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر باقی آگے آنے والے سبق میں